اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ ہمارا آج کا جو موضوع جو مجھے دیا گیا ہے آپ کے ادارے کی طرف سے وہ 3 معتبر ہستیوں کے حوالے سے ہے، جس میں سب سے بلند مرتبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، اور اس کے بعد مولانا جلال الدین رومی، اور پھر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا رومی کی شاعری میں اور علامہ اقبال کی شاعری میں عشق رسول کا جو عنصر ہے اور جو جھلک ہے، اس میں ہم آج تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی میں کوشش کروں گا، اور اس میں شامل ہونے اور داخل ہونے سے پہلے میں آپ سب کا مشکور اس حوالے سے ہوں کہ اس سردی کے موسم میں آپ کے اندر جو چیز یہاں کھینچ کے لانے والی ہے وہ میں سمجھتا ہوں عشق رسول کی حرارت ہے، گرمی ہے، ورنہ ایسے موضوعات کے اوپر ذرا لوگ کم ہی حاضر ہوتے ہیں۔ میرا اپنا تعلق جو ہے وہ یونیورسٹیز کے ساتھ ہے پچھلے 35-36 سال سے، اور اس وقت میں یونیورسٹی آف سیالکوٹ میں ہوں، رہنے والا تو راولپنڈی کا ہوں، لیکن وہاں سے میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ 4 سال سے میں اسی یونیورسٹی میں ہوں اور ڈین فیکلٹی آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کو دیکھتا ہوں۔ بنیادی طور پہ انجینئر ہوں، لیکن میری پی ایچ ڈی سوشل سائنس میں ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اپنے ہم نے کام کیے ہیں، کچھ فاؤنڈیشنز، کچھ این جی اوز اسٹیبلش کیے ہیں پچھلے 15-20 سالوں میں، اور اسلامک سینٹرز اور اسکولز جو ہیں یہ ابھی ہمارے جو احباب ہیں وہ ان کو چلا رہے ہیں۔ تو کسی بھی چیز کو آغاز کرنے سے پہلے ہم سمجھیں گے بہتر یہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 چیزوں کے حوالے سے میں بات کروں گا، ایک کے بعد دوسری۔ پہلی ہے مثنوی مولانا روم، جس کو مثنوی مولوی مانوی کہا گیا ہے۔ 3 الفاظ ہیں اس کے اندر۔ میں کوشش کروں گا کہ بہت آسان اور سادہ الفاظ میں یہ گفتگو کروں، کیونکہ مولانا جلال الدین رومی کو، پھر اقبال کو سمجھنا اور اتنی بڑی معتبر ہستی کے حوالے سے ان کی بات کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے حوالے سے ان کی بات کرنا، ایک جوئے شیر لانے کے برابر ہے، جو میرے بس کی بات نہیں ہے، اور اس کو سمجھنا پھر ہم جیسے لوگوں کے لیے مشکل بھی ہوتا ہے، اور میں اس کا کوئی ماہر بالکل نہیں ہوں، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ جو میں ہوں وہ مجھے معلوم ہے، صرف ایک محبت ہے، آپ سب کو بھی یقیناً ہوگی، جس کی وجہ سے آپ یہاں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ ظاہر ہے وہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، وہ محبت، وہ عشق، اور پھر جلال الدین رومی کی مثنوی اور علامہ اقبال کا فلسفہ اور شاعری، ان سے مجھے دلی لگاؤ ہمیشہ سے رہا ہے۔ جب میں شاید اس بچے کی عمر کا تھا، گھر میں ماحول ایسا تھا، شعر و شاعری کا ماحول تھا، والد صاحب بھی شاعر تھے، میں بھی شاعر ہوں، اور ابو بتایا کرتے تھے کہ ہمارے جو دادا تھے ان کے سرہانے 3 طرح کی کتابیں پڑھی ہوتی تھیں، ایک قرآن پاک، دوسرا مثنوی مولانا روم، تیسرا علامہ اقبال کی کوئی ایک کتاب۔ تو شاید وہ چیزیں پھر انسان کے اندر سرایت کر جاتی ہیں۔ مثنوی مولوی مانوی کو کہا گیا ہے کہ یہ ہست گناہ در زبان پہلوی ہے، کہ یہ فارسی زبان کا قرآن ہے۔ یہ قرآن اس معنوں میں تو بالکل نہیں ہے، قرآن تو ایک ہی ہے جو کہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ جو کچھ اس میں بیان کیا ہے مولانا جلال الدین رومی نے اشعار کی صورت میں، 28,000 اشعار ہیں اس میں ٹوٹل، اور یہ 6 جلدوں پر مشتمل ہیں، اور اس میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ قرآن پاک کے سے اخذ کیا گیا ہے۔ بس یہ اس کا مطلب ہے، ہست قرآن در زبان پہلوی۔ قرآن تو ظاہر یہ نہیں ہے، لیکن اس میں موجود جو مضامین ہیں، جو حکایات ہیں، وہ آپ کو قرآن سے قرآنی آیات کی عکاسی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں شعر کے پیرائے میں۔ یہ مولانا جلال الدین رومی نے اس میں بیان کیا ہے،
اور اس کی تفصیل پہ ہم آگے جائیں گے کہ اس میں ہے کیا، اصل اس کا پیغام کیا ہے مثنوی کا۔ پھر چونکہ دوسرے جو ہمارے فلاسفر یا شاعر ہیں جن کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے عشق رسول کی، وہ ہیں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کی کلیات میں نے آپ کو یہاں شو کر دی ہیں کہ ان کی جو اردو کتابیں ہیں ان کے نام بھی آپ کے سامنے ہیں، جو فارسی کتب ہیں ان کے نام بھی آپ کے سامنے ہیں، تاکہ آپ جو واقف نہیں ہیں وہ ان کو نوٹ کریں۔ اور ان کو پڑھنا میں سمجھتا ہوں آج کل کے زمانے میں فرض نہیں ہے تو واجب ضرور ہے، کم از کم میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ اور یہ کام الحمدللہ میں پچھلے 4 سال سے یونیورسٹی آف سیالکوٹ میں کر رہا ہوں۔ تھیسز میرے ہوتے ہیں ایجوکیشنل لیڈرشپ پہ، کیونکہ میں ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن میں پڑھانے کے ذمہ دار ہوں۔ اس میں میرے سارے تھیسز رومی، اقبال، سلطان باہو، بلے شاہ، بابا فرید، امام غزالی، نہج البلاغہ، ان کے بیک گراؤنڈ میں ہم ایجوکیشن لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں۔ اور پچھلے 4 سال سے میں اسی قسم کے تھیسز کروا رہا ہوں ایم فل ایجوکیشن کی ڈگری کے بچوں کو۔ تو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، جیسے ہست قرآن در زبان پہلوی ہے، وہ اس کا تعارف تھا۔ اقبال کا تعارف کیا ہے؟ میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوئے کوئی جستجو۔ یعنی ہمارا جو تاریخی ورثہ ہے اسلام کی صورت میں، ہماری جو اسلامی تاریخ ہے، اس کی جستجو جو ہے علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کی ہے۔ یعنی ہمیں اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے، ایک پیغام ہے جو دیا ہے۔ آتش رفتہ کا سراغ جو ہے وہ ہم نے تلاش کرنا ہے۔ یعنی جو گزرا ہوا زمانہ ہے، جو گزرے ہوئے زمانے میں ایک ایمان کی آگ تھی صحابہ میں اور ان کے تابعین میں اور تبع تابعین میں، جو آہستہ آہستہ مدھم ہوتی چلی گئی، اس کی طرف رہنمائی ہماری کرتے ہیں علامہ اقبال اپنی شاعری کے ذریعے۔ پھر اقبال اور رومی کا جو تعلق ہے وہ اس کتاب کے ٹائٹل سے آپ کو نظر آتا ہے، پیر رومی۔ ٹھیک ہے، علامہ اقبال نے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا پیر مانا ہے، حالانکہ ان دونوں کے بیچ میں 750 سال کا فاصلہ ہے ٹائم میں۔ اور مرید ہندی اقبال ہندوستان میں تھے، تو مرید ہندی اقبال ہیں اور پیر رومی جلال الدین رومی ہیں۔ تو یہ ان دونوں کے بیچ میں تعلق ہے۔ جیسے آج کل کے زمانے میں شیخ بھی ہوتا ہے، اس کے کچھ مرید بھی ہوتے ہیں، پیر بھی ہوتا ہے اور اس کے کچھ مرید بھی ہوتے ہیں، لیڈرشپ بھی ہے، اس کے کچھ فالوور بھی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں زندگی میں چلتی رہتی ہیں۔ کچھ اشعار ہیں اقبال کے رومی کی مدح میں، اس اثر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام، کہتے ہیں چراغ رہے احرار ہے رومی۔ احرار کہتے ہیں آزاد بندوں کو، جس میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ تو رومی نے ہمیں پیغام دیا ہے، جو ہم راستہ پکڑتے ہیں آزادی کے ساتھ، اس میں رومی ایک چراغ کی طرح ہمارے لیے ہے۔ راستے میں، اندھیرے راستے میں، جہاں پہ ہمارے پاس ہر طرف، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آج کل دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، ظلم کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، تو اس میں رہنمائی ہماری کرنے کے لیے رومی موجود ہیں۔ مقام ذکر کمالات رومی و عطار، مقام فکر مقالات ابو علی سینا، یہ سب فلاسفر لوگ ہیں۔ عطار کا ذکر ہم آگے کریں گے، شیخ فرید الدین عطار، ان سے بھی آپ واقف ہوں گے، نام کچھ لوگوں نے سنا ہوگا۔ یہ جلال الدین رومی کے والد کے کنٹمپریری تھے، ان کے ہم اثر تھے۔ ان کی بات میں آگے کروں گا۔ رومی اور عطار کا بڑا ایک خوبصورت ڈائلاگ کہہ لیں، یا ان کا جو سامنا ہوا، رومی چھوٹی عمر میں تھے، عطار رومی کے والد کی عمر کے تھے، تو بہت خوبصورت مکالمہ ان کا ہوا آپس میں۔ حیران ہے ابو علی کہ میں آیا کہاں سے ہوں، رومی یہ سوچتا ہے کہ جاؤں کدھر کو میں۔ ٹھیک ہے، ابو علی سینا الگ ایک فلسفہ رکھتے ہیں کہ میرا اوریجن کیا ہے۔ رومی کا فلسفہ یہ ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے، میری منزل کیا ہے، موت کے بعد جو منزل ہے، اور اس منزل پہ پہنچنے کے لیے میں نے کس سفر کو اختیار کرنا ہے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو دوں گا۔ جلال الدین رومی کی جو ٹائم لائن ہے لائف کی، وہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں، 1207 میں جلال الدین رومی کی پیدائش ہوتی ہے اور 1273 میں وہ دنیا سے رخصت فرما جاتے ہیں۔ یہ نیچے جو میں نے نقشے بنائے ہیں آپ کے لیے، یہ وہ وقت ہیں جب منگولوں نے اس پورے خطے میں، اگر آپ دیکھیں تو یہ جو آپ کو ریجن نظر آ رہا ہے نا، یہ علاقہ ہے برصغیر پاک و ہند کا۔ ٹھیک ہے، اس سے آپ کو اندازہ تو اس کے اوپر وہ ساری رشین سٹیٹس، چائنا اور یہ سارا۔
جس میں مسلمانوں کی حکومت تھی، اور یہ سعودی عرب ہے یہ والا، اور یہاں پہ ایران اور سارے ہیں۔ یہاں سے منگول شروع ہوتے ہیں 1206 میں، رومی پیدا ہوتے ہیں 1207 میں، اور منگولوں کی ہسٹری آپ دیکھیں، یہ ریڈ جو پورشن نظر آ رہا ہے یہ منگول بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سلجوق سلطنت تھی اس زمانے میں، وہ سب ڈس انٹیگریٹ ہوتی چلی گئی، تہ و تیغ کر دیا انہوں نے سب مسلمانوں کو، آپس میں بھی لڑے مسلمان جو ہیں۔ تو 1297 میں جا کے یہ پورا ریڈ ایریا جو ہے یہ منگولوں کے قبضے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور بیچ میں یہاں پہ مینشن کیا ہوا میں نے شروع میں ارطغرل غازی، جس سے آج کل آپ لوگ واقف ہو چکے ہوں گے، ترکی نے کچھ اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ 1188 میں ان کی پیدائش ہے، اور ارطغرل غازی کی وفات جو ہے 1280 میں ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے 1279 جب منگول بالکل چھا چکے تھے، اور ارطغرل دنیا سے جا چکا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر اس کی اولاد پھر موجود ہے، 3-4 جو اس کے بیٹے تھے۔ تو آٹومن امپائر، پھر اس کے بعد وہ جو اگلا نقشہ آخری 1294 کا، اس میں اگر آپ دیکھیں تو 4-5 کلرز ہیں۔ تو جو منگول امپائر اسٹیبلش ہوئی تھی ان پچھلی پوری صدی میں، جس میں جلال الدین رومی موجود ہیں، یہ وہ زمانہ ہے جو انتہائی قتل و غارت کا زمانہ ہے۔ بتانا جو میں چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس قتل و غارت کے زمانے میں جلال الدین رومی نے آپ کو وہ پیغام دیا ہے جو آج بھی زندہ ہے۔ قتل و غارت کا زمانہ تو آج بھی ہے، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی تو ہونا ہے، مزید بڑھے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو قتل و غارت ہے اس سب واقف ہیں، تاتاریوں کی، منگولوں کی جو قتل و غارت ہے اسے ساری دنیا جانتی ہے اس کو، کہ یہ کھوپڑیوں کے پہاڑ جو ہیں یہ کھڑے کر دیتے تھے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے 1207 میں اور یہ 1206 میں منگول حملہ آور ہونا شروع ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ایسے انسان دنیا میں پیدا کر دیتے ہیں جو پھر آگے چلتے ہیں، اور یہ ان کے والد ہیں بہاؤدین ولد۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ وہ ٹائم ہے 1244، 1206 میں 7 میں پیدائش ہوتی ہے، 1244 کا زمانہ ہے۔ تقریباً آپ کے پاس مور دین 30 یا 35 ایئرز گزر چکے ہیں۔ شمس تبریز سے رومی کی ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد آگے ان کے مزید اساتذہ ہیں، اور یہاں پہ مثنوی جو ہیں مولانا جلال الدین لکھتے ہیں، اور اپنے آخری دور میں اس کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو دیا ہے، اور یہ میں نے صرف اس لیے ہائٹ لائٹ کیا ہے کہ آج بھی ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے تباہی کے زمانے میں جب ایسے بڑے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں، تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہمیشہ سے ہر چیز ہے، تو ایسے لوگ یقیناً سامنے آئیں گے۔ یہ کچھ تاریخ ہے مختصر سی۔ افغانستان کے علاقے میں بلخ کا علاقہ تھا جہاں پہ جلال الدین رومی کی پیدائش ہوئی، اور اس وقت رومی سے پہلے محمد خوارزم شاہ جو تھے، یہ ایران اور کاشغر اور چین اور عراق کے سارا جس کو سینٹرل ایشیا کہا جاتا ہے اس پہ حکمرانی تھی محمد خوارزم شاہ کی، اور سلطنت خوارزمی کہلاتی تھی جلال الدین رومی کی پیدائش سے پہلے۔ بہاؤدین ولد جو تھے یہ بہت بڑے عالم اور صوفی اور عارف شخصیت تھی ان کی، جلال الدین رومی کے جو والد تھے، اور آپ کے پاس خراسان سے اور دور دراز سے لوگ فتوے لینے کے لیے آیا کرتے تھے، اور آپ کو جو معمولات تھے اس میں علوم درس دینیہ کا ایک وقت مقرر تھا، پھر حقائق معارف اور اسرار جو ہے وہ بیان کیا کرتے تھے کہ حقیقت کیا ہے دنیا کی، کائنات کی، ہمارے بنانے کا اللہ تعالیٰ نے کیا مقصد بنایا ہے۔ ایک تو تفسیر و حدیث ہے نا، الگ سے جو کریکلم یا کورس ہوتا ہے، لیکن جس کو سلوک کا راستہ کہتے ہیں، تصوف کا راستہ کہتے ہیں، معرفت کا راستہ کہتے ہیں، اس کے لیے ایک الگ وقت متعین تھا بہاؤدین ولد کا، جو کہ جلال الدین رومی کے والد تھے۔ اب یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو صوفیاء جن کو آپ کہتے ہیں، اولیاء کہتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، یہ ہر دور میں ہوتے ہیں۔ ہمارے برصغیر میں بھی ایسے بہت سے پنجابی صوفی شعراء بھی گزرے ہیں۔ ان کے آستانوں پہ عام عوام جو ہے نا وہ بہت زیادہ تعداد میں ہمیشہ سے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ تو بہاؤدین ولد کے دور میں بھی ایسے ہوا کہ محمد خوارزم شاہ جو تھا، جو کہ بادشاہ وقت تھا اس وقت، یہ بھی ان کی مجلس میں آیا کرتا تھا۔ تو جب یہ ان کی مجلس میں آتا تھا تو یہ دیکھتا تھا کہ یہ تو بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس، تو وہ گھبرا گیا۔ اس کو کہا کہ بادشاہ تو میں ہوں، لوگوں کا ہجوم اس کے پاس ہے، میرے محل میں، میرے دربار میں تو اتنے لوگ نہیں آتے۔ تو کیا ہوا کہ اس نے پھر کہا کہ آپ یوں کریں، ایک دن اس نے اپنی سلطنت کی جو کنجیاں تھیں نا، جو خزانے کی کنجیاں تھیں یا ٹریجری کی کنجیاں جو تھیں، وہ اس کو بھیج دیں بہاؤدین ولد کو کہ یہ بھی آپ لے لیں، کسی کے ہاتھ بھیج دیں۔ بہاؤدین ولد سمجھ گئے
کہنے کا مطلب کیا تھا کہ بادشاہ تو میں ہوں، لوگ سارے آپ کے دربار میں اکٹھے ہوئے ہیں، تو پیچھے میرے پاس کیا رہ گیا ہے؟ یہ مالی دنیا کا خزانہ رہ گیا ہے، یہ بھی آپ لے لیں۔ تو بہاؤالدین ولد سمجھ گئے کہ خوارزم شاہ جو ہے یہ مجھے اب یہاں برداشت نہیں کرتے۔ چپکے سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگلے جمعے کو میں یہاں سے جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ چابیاں انہوں نے واپس بھجوا دیں۔ تو وہاں سے پھر وہ نکلے اور 300 کے قریب مشائخ، علماء اور صوفیہ جو تھے اور بہت ساری بڑی تعداد عوام کی جو تھی وہ بھی ان کے ساتھ ہجرت کر گئی۔ یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر سفر جب ان کا طے ہوا تو یہ نیشاپور پہنچے بلخ سے۔ اس وقت رومی کی عمر تھی 4 سے 6 سال۔ 4 سے 6 سال کا بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اتنا سا ہوتا ہے بچہ۔ تو فرید الدین عطار جو تھے وہ بہاؤالدین رومی کے والد کی زیارت کو تشریف لائے کہ یہ نیشاپور میں آ چکے ہیں تو میں ان سے ملنے جاتا ہوں۔ تو جب انہوں نے جلال الدین کو دیکھا، 4 یا 6 سال کی عمر کے تھے، اس وقت وہ رومی تو نہیں بنے تھے، جلال الدین ان کا نام تھا۔ تو انہوں نے شیخ فرید الدین عطار نے جب دیکھا جلال الدین کو تو ان کے باپ سے کہا کہ تمہارا یہ بیٹا بڑا جوہر قابل ہے، اس کی حفاظت اور پرورش سے غفلت نہ کرنا۔ یہ کیوں کہا؟ وہ دور ایسا تھا، قتل و غارت کا دور تھا۔ تو الارم کر دیا بہاؤالدین کو کہ اپنے بیٹے کی تم ان منگولوں سے یا اس سارے قسم کے فتنوں سے حفاظت کرنا۔ اس کے بعد جب رومی پھر فرید الدین عطار نے مثنوی پیش کی ایک 6 سال کے بچے کو جس کا نام ہے اسرار نامہ، کہ یہ اس بچے کے لیے کتاب ہے، یہ شیخ فرید الدین عطار کی کتاب ہے۔ یہ ان کی کچھ کتابیں میں نے لکھی ہوئی ہیں۔ میرا ایک اپنا سٹائل ہے کہ میں کتابیں اپنی کلاس کی پریزنٹیشنز میں ہمیشہ دیا کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ چیزیں، یہ ساری کتابیں ملتی ہیں بازار میں، اب میں سے کسی کو شوق ہو تو آپ ان کو خرید کے پڑھ بھی سکتے ہیں، اور یہ ہر دور میں چھپتی رہی ہیں۔ یہ بالکل ابھی 2024 میں یہ کتاب چھپی ہے، منطق الطیر۔ منطق الطیر فرید الدین عطار کی مثنوی ہے جو کہ بیسیکلی لیڈرشپ کی کتاب ہے۔ سمجھے آپ؟ جو لوگ مینجمنٹ سائنس پڑھتے ہیں ان کو یہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے اوپر میں نہیں جاؤں گا تفصیلاً کیونکہ وہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی۔ تو جب رومی اپنے ایک مقام پہ پہنچ گئے 25، 30، 35 سال کی عمر میں، تو انہوں نے جب عطار کی مثنوی پڑھی، وہ جو اسرار نامہ دی تھی، یا منطق الطیر پڑھی، یا نصیحت نامہ یا پند نامہ پڑھی، تو عطار کے بارے میں رومی کے الفاظ آپ نوٹ کر لیں۔ رومی نے فرمایا کہ عطار نے عشق کی جو 7 منزلیں طے کر لی ہیں، رومی ابھی اس کی پہلی منزل کی دہلیز پہ۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں ہم جلال الدین رومی کو کتنا بڑا مقام دیتے ہیں۔ عطار کے بارے میں رومی کے الفاظ دیکھ لیں کہ انہوں نے تو 7 منزلیں طے کر لی ہیں، میں تو بھی اس کی پہلی منزل کی دہلیز پہ ہوں۔ تو عطار کا مقام آپ دیکھ لیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ میں نے انگلش کتاب جو آپ کے لیے اسپیسیفکلی یہاں ہائی لائٹ کر کے رکھی ہے، یہ ویسٹ میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے، اور ان کے اوپر ویسٹ میں کورسز ہوتے ہیں، ٹریننگز ہوتی ہیں، ورکشاپس ہوتی ہیں، وہ سیکھتے ہیں ان سے، ہم نہیں سیکھتے۔ پھر جب رومی 11 برس کے ہو گئے، جلال الدین 11 برس کے ہو گئے، تو ان کی ملاقات ہوئی محی الدین ابن العربی سے، جو کہ ایک اور بڑے صوفی تھے جن کی یہ کتابیں ہیں، اور بھی ہیں ان کی بہت سی کتابیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک موقع پہ یہ دونوں باپ بیٹا آ رہے تھے، بہاؤالدین اور جلال الدین۔ جلال الدین کی عمر ہے 11 برس۔ تو 11 برس کی عمر میں انہوں نے جو محی الدین ابن العربی نے جو منظر دیکھا کہ باپ آگے آگے ہے، بیٹا پیچھے پیچھے ہے، آداب بھی یہی ہیں۔ آج کل کے زمانے میں تو یہ آداب لوگوں نے بھلا دی ہیں، اب بیٹے آگے ہوتے ہیں، باپ پیچھے ہوتے ہیں، بیٹیاں آگے ہوتی ہیں، یعنی یا یہ کہہ لیں کہ چھوٹی عمر کے بچے آگے ہوتے ہیں، بڑی عمر کے بوڑھے پیچھے ہوتے ہیں، رائٹ۔ تو اس میں کیا ہے کہ باپ آگے ہیں، بیٹا پیچھے ہے، بہاؤالدین آگے ہیں، جلال الدین پیچھے ہیں۔ تو محی الدین ابن العربی نے جب یہ منظر دیکھا تو یہ یادگار جملہ بولا کہ سمندر دریا کے پیچھے آ رہا ہے۔ حالانکہ سمندر تو پیچھے نہیں آتا، دریا جاتا ہے سمندر کے پیچھے۔ کیا مطلب تھا؟ کہ علم کا، روحانیت کا سمندر ہے جلال الدین، جو بہاؤالدین کے پیچھے آ رہا ہے۔ بہاؤالدین کا اپنا مقام ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو 2 بڑے اتھینٹک صوفیاء نے، جس میں ایک فرید الدین عطار ہیں، دوسرے محی الدین ابن العربی ہیں، انہوں نے رومی کی 6 سال کی عمر میں اور 11 سال کی عمر میں یہ پذیرائی کی، یا انہوں نے پہچان لیا کہ یہ جلال الدین جو ہے بڑا ہو کے کیا بنے گا۔ یہ اس کا بس منظر ہے۔
اس کے بعد آگے جب ہم چلتے ہیں، رومی اپنی عمر گزارنے کے ساتھ ساتھ 25 برس کی عمر میں اپنے علوم اور فنون کی تکمیل کا آغاز کرتے ہیں، شام کا رخ کیا، دمشق، حلب، علوم فقہ سیکھے، کمپیریٹیو ریلیجن سیکھا، مناظرے کے ماہر بنے، اور اس وقت جلال الدین رومی کا کوئی ہم پلہ پوری دنیا میں نہیں تھا۔ بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے علماء ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، حتیٰ کہ صدر الدین کونوی، یہاں نام نہیں لکھا ہوا، جو کہ استاد تھے جلال الدین رومی کے، وہ ان کی مجلس میں بیٹھنا شروع ہو گئے تھے۔ استاد شاگرد کی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں، جلال الدین رومی کا ایسا مقام ہو چکا تھا۔ اور ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی شاگرد یا بچے والدین سے یا استاد سے آگے نکل جاتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ خوشی کی بات ہوتی ہے۔ تو تکمیل دین کے بعد آپ کونیا آباد ہو گئے، جو کہ ابھی ترکیہ میں ہے، اور ایک اور بزرگ ہیں حضرت سلطان شمس الدین تبریز۔ یہ تبریز سے چلے اور مقامات سلوک کی تکمیل انہوں نے کر لی جلال الدین نے۔ اس کے حوالے سے ایک دو روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ شمس الدین کے شیخ نے ان سے کہا کہ تم روم جاؤ، ایک دل سوختہ، یعنی جس کا دل ہر وقت جلتا رہتا ہے حقیقت کی تلاش میں، رب کی تلاش میں، روحانیت کے سفر کو طے کرنے کے حوالے سے، دل سوختہ میں جلے ہوئے دل کا مالک جو ہے وہ تمہارے انتظار میں ہے، یعنی رومی تمہارے انتظار میں ہے۔ ان کو تو نہیں پتا تھا رومی کہاں پہ ہے، بس ان کو اندازہ تھا، اس شیخ کو اندازہ تھا جو شمس تبریز کے شیخ تھے، کہ تم جاؤ ادھر روم میں، کونیا میں، اور وہاں ایک دل جلا، دل سوختہ جو ہے تمہارے انتظار میں ہے، اس کا دل تمہاری ملاقات میں جلا جاتا ہے۔ جیسے ہمیں حقیقت کی آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ حقیقت کی تلاش میں آئے نا، آپ بھی دل سوختہ ہیں اپنے لیول کے، تو اس دل سوختگی کو ہمیں سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا شخص مل جائے جو ہماری رہنمائی اس طرح کر سکے جس طریقے سے جلال الدین رومی کی شمس تبریز نے کی۔ دوسری روایت کیا ہے کہ شمس تبریز نے دعا کی کہ مجھے ایک ایسا شخص عطا کر دیں اللہ تعالیٰ جو میری صحبت اور میری توجہ کا متحمل ہو سکے۔ ہر انسان کو ایسی ضرورت ہوتی ہے۔ اساتذہ ہمیشہ اپنے طلباء و طالبات میں ایسے بچوں کو ڈھونڈتے ہیں جو ان کے نالج کو، ان کی روحانیت کو، ان کے علم کو، ان کے فیض کو لے لیں اور آگے پھیلائیں۔ یہی تڑپ تھی شمس تبریز کی۔ تو جو کچھ میں دینا چاہتا ہوں وہ لے لے اور سنبھال سکے، یعنی شمس جو دینا چاہتے ہیں کسی کو، وہ شخص ان کو مل جائے، یہ اللہ سے وہ دعا کرتے تھے، مجھے ایک ایسا شخص دے دیں۔ اشارہ ہوا خواب میں، شاید یہاں تو شیخ نے کہا نا، دوسری روایت میں ہے کہ خواب ان کو آیا کہ کونیا جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارے انتظار میں ہے، وہ تمہاری توجہ، صحبت اور فیض کا بوجھ اٹھا لے گا اور سنبھال لے گا۔ یہ بیک گراؤنڈ ہے شمس تبریز کا اور جلال الدین رومی کا۔ اور اس کے بعد یہ پھر چیز آتی ہے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، کہ مولانا رومی کبھی بھی مولوی نہ ہوتے تا غلام شمس تبریزی نہ شد، جب تک کہ وہ شمس تبریز کے غلام نہ ہوتے۔ سرنڈر کرنا پڑتا ہے استاد کے آگے، شیخ کے آگے، اپنے بڑوں کے آگے، تب انسان کو وہ فیض حاصل ہوتا ہے جس کی انسان کو طلب ہوتی ہے اور جو کامیابی کا ضامن بنتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، یہ کتاب ہے شمس تبریز کے دیوان کے حوالے سے۔ ایک روایت ہے کہ جلال الدین رومی ایک مدرسے میں پڑھا رہے تھے اپنے طلباء کو، اور کتابوں کا ایک ڈھیر حوض کے کنارے پڑھا رہے تھے، اور حوض کے کنارے کی جو دیوار ہوتی ہے اس کے اوپر کتابوں کا ایک انبار تھا۔ تو شمس تبریز تشریف لائے تلاش میں مجھے وہ بندہ مل جائے، تو اس کی مجلس میں پہنچ گئے، تو پوچھا جلال الدین سے کہ یہ کتابوں کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ کیا ہے؟ تو جلال الدین نے کہا کہ یہ وہ چیز ہے کہ اسے تم نہیں جانتے۔ وہ اپنے جلال میں تھے کہ میں تو بہت بڑا عالم ہوں، مفتی ہوں، میرے پاس بڑا علم ہے، اور کتابوں کا ایک زوم تو انسان کو ہو ہی جاتا ہے۔ وہ اس وقت رومی کو بھی یقیناً ہوگا کہ ایک ایسا سر پہ مٹی پڑی ہوئی ہے اور ایک مجذوب قسم کا شخص ہے شمس تبریز، وہ پتہ نہیں کون ہے، اس کو جانتے بھی نہیں تھے، وہ آ گیا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ کتابیں کیا ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جسے تم نہیں جانتے۔ تو کیا ہوا؟ کتابوں میں فوراً آگ لگ گئی۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ رومی نے جواب دیا کہ یہ کیل و کال ہے، یعنی حدیث کی کتابیں ہیں، کالا کالا یا رسول اللہ جیسے اس میں ہوتا ہے، کہ یہ وہ کتابیں ہیں جس میں کیل و کال کی بات ہوئی ہے۔ تو شمس نے کیا کیا؟ کتابیں تالاب میں ڈال دیں کہ یہ کیا بات ہوئی، صحیح طریقے سے بتاؤ کہ کیا ہے۔
جلال میں آ کے کتابیں حوض میں پھینک دیں، اور حوض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 9 فٹ گہرا تھا، وہ ساری کتابیں بالکل نیچے چلیں گی۔ اس زمانے کی کتاب کی سیاہی تو پکی تو نہیں ہوتی تھی، تو جب نکالیں دوبارہ کتابیں تو وہ خشک تھیں، اور جب وہ دیکھا لوگوں نے اور جلال الدین رومی نے کہ یہ کتابیں پانی میں گری ہیں، دوبارہ شمس تبریز نے نکالی ہیں، تو یہ تو بالکل خشک ہیں، بلکہ کئی روایات میں آتا ہے کہ اس میں مٹی بھی اسی طریقے سے تھی جیسا کہ کتابوں کے اوپر ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کہا تھا کہ یہ کتابیں کیلو کال ہیں، تو یہ عالم حال ہے، یعنی ایک ایسا حال کی کتاب، ایسا حال ہے، ایک ایسی دنیا ہے جس کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ایک کیفیت کے اندر کی دنیا ہے جس کو ہم سلوک یا تصوف کی یا روحانیت کی دنیا میں کہتے ہیں۔ جب یہ سنا نا مولانا جلال الدین رومی نے، تو پھر وہ ایک حال کی دنیا میں داخل ہو گئے۔ حال ایک خاص کیفیت کو کہتے ہیں جو صوفیاء کی عشق میں ہو جایا کرتی ہے، اللہ کے عشق میں۔ تو انہوں نے پھر پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیلو کال سے تو مجھے سمجھ نہیں آئی۔ یار وہ ایک قسم کی کرامت تھی نا کہ کتابیں پانی سے نکالیں اور خشک ہوں اور ان پہ مٹی بھی ہو، تو یہ تو ایک انسانی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ کتاب تو انسانی عقل میں آ جاتی ہے، رائٹ؟ تو پھر انہوں نے حلقہ تدریس بھی ختم کر دیا، فتوے دیتے تھے جلال الدین، انہوں نے فتوے دینے بھی چھوڑ دیے، اور عالم حال میں ایسے داخل ہوئے کہ پھر ہم آج ان کی بات کر رہے ہیں کہ سلطان العارفین بھی بنے، سلطان العاشقین بھی بنے، یعنی اللہ اور رسول کے عشق میں ایسے گرفتار ہوئے کہ جتنے بڑے بڑے لوگ اللہ کے عشق میں، رسول کے عشق میں گرفتار ہونے والے تھے، ان سب کے سلطان کہلائے، یعنی کنگ آف دوز آل ٹائپ آف عاشقین رسول یا عاشقین سبحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور عارفین، عارف کس کو کہتے ہیں؟ جو رب کو پہچان لے، رب کی حقیقت کو جان لے کہ اللہ ہے کیا۔ تو مثنوی میں جیسے میں نے آپ کو بتایا 28,000 اشعار تھے۔ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم چلتے ہیں، ذکر رسول جو ہے وہ مثنوی میں کس طریقے سے کیا گیا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے، خواجہ حمید یزدانی ایک بہت بڑے محقق ہیں، فلسفے کے بھی، شاعری کے بھی اور اسلامک اسٹڈیز کے بھی۔ ان کی کتاب ہے ذکر رسول مثنوی رومی میں۔ یہ کتابیں ساری ملتی ہیں، آپ بازار سے خرید سکتے ہیں۔ باقی کچھ کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں، مولانا رومی کا نظریہ عشق، فلسفہ عشق رومی۔ پھر یہ کتاب ہے جلال الدین رومی کی، اس کا نام ہے فی ما فی۔ یہ کچھ خطبات تھے، کچھ دروس تھے جو جلال الدین رومی اپنے شاگردوں کو دیا کرتے تھے، ان کے شاگرد بعد میں اس کو لکھ لیا کرتے تھے، وہ پھر یہ شائع ہوئے ہیں۔ یہ اس کا اردو ترجمہ ہے، اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے ڈسکورسز آف رومی کے نام سے، برطانیہ میں یا امریکہ میں، اور وہ بہت پاپولرلی پڑھا جاتا ہے، وہ بڑی مشہور کتاب ہے ڈسکورسز آف رومی۔ وہ اسی کا ترجمہ ہے فی ما فی۔ یہ اردو میں بھی ملتی ہے، اوریجنلی یہ فارسی میں تھی۔ یہ اس میں بیسیکلی قرآن کی کچھ مخصوص آیات ہیں جو رومی نے اپنے دروس میں، اپنے لیکچرز میں ایڈریس کی ہیں، ان کی تفسیر بیان ہوئی ہے۔ پورا قرآن کی تفسیر یہ نہیں ہے۔ پھر اگر ہم بات کریں خاص طور پہ عشق رسول کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک مثنوی میں کہاں پہ کس انداز میں کیا گیا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ فارسی زبان کا قرآن سمجھا جاتا ہے اس کو، کہ اس میں قرآن سے ماخوذ علوم جو ہیں وہ سارے کے سارے یہاں بیان ہوئے ہیں، اور احادیث مبارکہ کی تشریح اور ان کی تفسیر بھی، اس کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بھی ہوتا ہے، اور یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے بے پناہ عقیدت اور واردات محبت جو ہے اور والہانہ شیفتگی جو ہے اس کا مظہر ہے۔ جب تک یہ نہ ہو انسان اپنی تحریر میں، اپنی گفتگو میں یہ ذکر کر ہی نہیں سکتا۔ پھر عشق رسول جو ہے وہ شعر کی شکل میں ڈھال دیا مثنوی کے اندر، کیونکہ وہ سب شاعری ہے فارسی زبان میں، اور مولانا نے جو استعمال کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختلف اسماء اور القابات، وہ یہاں پہ مینشنڈ ہیں۔ سرکار دو عالم بھی ان کو فرمایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے، احمد صدر و صدور، سر پیغمبران، بحر صفا، روح الامین اور سید وغیرہ ہوں۔ ایسے اسماء سے، ایسے ناموں سے اور ایسے القابات سے رومی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مثنوی میں مخاطب کیا ہے۔ پھر یہ ایک
حکایت ہے، مثنوی کے اندر بیسیکلی حکایات ہیں، کہانیاں، جس کو آج کل کی دنیا میں ویسٹرن ورلڈ سے میں ایک علم دے دیا گیا ہے جس کو سٹوری ٹیلنگ کہا جاتا ہے۔ سٹوری ٹیلنگ کا لفظ سنا ہوگا آپ نے، یہ ایک آرٹ ہے، آج کل کے موٹیویشنل اسپیکر بھی بڑا اس کو یوز کرتے ہیں کہ کہانی سنانے کے انداز میں وہ لوگوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ تو یہ ایک کہانی ہے، حکایت کہہ لیں اس کو۔ یہ کتنی سچی ہے، کتنی کم سچی ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو سبق ہے، حکایت اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے، یہ سچا واقعہ نہیں ہے، کہ صوفی ایک شب کسی خانقاہ میں آ کر ٹھہرتا ہے، گدھے کو باندھتا ہے اور خود دوسرے صوفیاء کے ساتھ مجلس میں جا بیٹھتا ہے۔ مجلس ختم ہونے پر وہ خادم کو گدھے کی خوراک وغیرہ کے بارے میں ہدایات دیتا ہے۔ کام چور خادم ہر ہدایت پر لاحول پڑھ کر اس کام سے جی چرانے کی کوشش کرتا ہے۔ صوفی سفر کا تھکا ہارا سو جاتا ہے اور گدھا بھوکا ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ خادم نے اس کو وہ ڈائٹ نہیں دی، وہ خوراک جو رات کو دینی تھی وہ نہیں دی۔ دوسرے دن صبح خادم بھوکے پیاسے گدھے پر پالان جو اس کے اوپر باندھتے ہیں بیٹھنے کے لیے وہ کستا ہے، اسے مارتا پیٹتا ہے، کیونکہ وہ تو رات کا بھوکا تھا، وہ چل نہیں رہا ہوگا۔ جب صوفی اگلے سفر کے لیے گدھے پر سوار ہوتا ہے تو وہ بھوک سے نڈھال ہونے کے سبب راستے میں گر پڑتا ہے۔ لوگ ہر مرتبہ اسے اٹھا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیمار ہے۔ یہ ایک حکایت کا ایک حصہ یہاں بیان ہوا ہے۔ اب اس سے جو چیز وہ پیغام دینا چاہتے ہیں وہ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ مولانا اس خادم کی مثال سامنے رکھ کر مکار اور فریب کار لوگوں کو ابلیس سے بھی بڑھ کر دشمن انسان قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے وہ دشمنی اس نے کس سے کی؟ اس گدھے سے کی، اپنے مالک کی بات بھی نہیں مانی۔ تو جو مکار اور فریب کار لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل اسی قسم کا کام کرتے ہیں، اور وہ ابلیس کی باتوں میں آ کے نہ اپنے آقا اپنے اللہ کی بات مانتے ہیں اور نہ ہی اپنے ڈیپینڈنٹ لوگوں کی جن سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں دنیا میں، نہ ان کے حقوق ادا کرتے ہیں، جیسے اس نے گدھے کے حقوق ادا نہیں کیے۔ پھر اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حکمت بعثت انبیاء اور سورہ والضحیٰ کے حوالے سے حضور اکرم کا ذکر کرتے ہیں۔ اب یہ بات تو انہوں نے ایک حکایت سنائی، لیکن اسی مثنوی کے اندر اور شعروں میں یہ حکایت سنانے کے بعد، حکایت بھی شعروں کی صورت میں ہے، اور پھر مزید کچھ شعر آتے ہیں جس میں وہ بات کرتے ہیں کہ جب ابلیس کا ذکر آیا تو اس ابلیس سے بچنے کے لیے ہماری تعلیمات میں کون آئے گا، ہمیں کون تعلیم دے گا؟ بعثت انبیاء ہوں گی، انبیاء بھیجے جاتے ہیں دنیا میں اور وہ ہماری تعلیم کا سبب بنتے ہیں، وہ ہمیں ہدایت کے راستے پہ لے کے چلتے ہیں۔ اور سورہ والضحیٰ کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ ان کی بعثت کا مقصد کیا تھا، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اسی لیے بھیجا کہ وہ کفر اور دین میں فرق کو ظاہر کریں، ٹھیک ہے۔ دنیا تاریک تھی اور انسان کی کیفیت شب رو کی طرح تھی، جیسے رات میں اندھیرا ہوتا ہے، انسان بھی اندھیروں میں زندہ تھا، تاں کہ یعنی کہ اس وقت تک آفتاب انبیاء طلوع ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور ساری تاریکی چھٹ گئی۔ یہ اس مثنوی کے اندر اشعار کی صورت میں بیان کیا ہے، اور یہ بیان کیا مزید کہ یہ انبیاء گویا وہ آنکھ ہیں جو رنگوں میں تمیز اور لال و سنگ میں فرق کر سکتی ہے، پتھر کیا ہے اور ہیرا کیا ہے۔ یہ آنکھ ہوتی ہے انبیاء کے پاس، یہ علم ہوتا ہے انبیاء کے پاس جو وحی کی صورت میں آتا ہے، اور وہی وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو کہ قرآن کی صورت میں ہم تک پہنچا ہے۔ اور قرآن بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہدایت کی کتاب ہے، بالکل وہ ہدایت کی کتاب ہے، لیکن قرآن کی بعثت کا ایک اور مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ میرے اور آپ کے اندر وہ نظر پیدا کرنے والی کتاب ہے کہ ہم ظاہر کو بھی دیکھ سکیں اور باطن کو بھی پہچان سکیں۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے۔ یہ ہمیں کس نے دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر والضحیٰ کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا، سورہ والضحیٰ یہ پوری موجود ہے یہاں پہ۔ والضحیٰ کے حوالے سے مولانا جلال الدین رومی نے اسی حکایت کے بعد جو اشعار آتے ہیں اس میں فرمایا ہے کہ والضحیٰ سے مراد، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا یہ لکھا بھی ہوا ہے، قسم، واو سے قسم ہے، آفتاب کی روشنی کی۔ تو آفتاب کی روشنی کا کیا مطلب ہے؟ دن، روشن دن، ٹھیک ہے۔ تو مولانا رومی کہتے ہیں کہ اس سے مراد صبح ہے، اور اس سے مراد نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، ان کی جو شخصیت کی، ان کے نور کی، ان کی طرف سے ملنے والی ہدایت کی
روشنی، اس میں والضحیٰ میں وہ بھی چھپی ہوئی ہے۔ مولانا اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں، یہ آپ کو کسی قرآن کی تفسیر میں یہ الفاظ نہیں ملیں شاید، ٹھیک ہے، یہ مولانا جلال الدین رومی کا خاصہ ہے، ورنہ میں اس کو صبح آفتاب کی روشنی یہ ترجمہ ہے جو کہ مختلف تفسیروں میں موجود ہے۔ پھر مولانا جلال الدین رومی اس بات کو بیان کرتے ہوئے، جیسے یہاں پہ دن کا ذکر ہے، آفتاب کی روشنی دن میں ہوتی ہے، رات میں نہیں ہوتی، تو اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے والضحیٰ کی تفسیر کے حوالے سے مزید آگے شعر دیتے ہیں جلال الدین رومی، دن کے ساتھ پھر رات کو بھی بیان کر دیتے ہیں۔ یہ پورا ایک فلسفہ ہے کہ ہمیں دن کا بھی پتہ لگ جائے، ہمیں رات کی بھی سمجھ آ جائے کہ رات کیا ہے اور دن کیا ہے۔ دن کو مرد حق کا راز، جیسے وہ نور محمدی کی روشنی ہے، اور رات کو جلال الدین رومی نے والضحیٰ کے کنٹیکسٹ میں ایکسپلین کرتے ہوئے کیا کہہ دیا کہ رات اللہ جلالہ کی ستاری کا عکس ہے۔ جیسے رات میں ہر چیز چھپ جاتی ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ستاری کا عکس ہے رات، کہ اللہ تعالیٰ کی ستاری کی صفت کیا ہے کہ ہمارے عیوب چھپا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا، ہمارے گناہ ہم لوگوں سے ایک دوسرے سے چھپے ہوتے ہیں، رائٹ۔ تو دن کے ساتھ ساتھ والضحیٰ کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے اسی مثنوی میں رات کو بھی بیان کر دیا کہ دن اس طریقے سے ہے تو رات اس طریقے سے ہے، یعنی دونوں کو ہم قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں، ہم دن اور رات کو بس نارمل لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دن پیدا کی اور اللہ تعالیٰ نے رات پیدا کی، اور ہم اس سے آگے گزر جاتے ہیں اس آیت کے ترجمے میں اور تفسیر میں۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو روحانی لوگ ہیں، یہ صوفیاء جو ہیں، ان کا سفر انہوں نے ایسا کیا ہوتا ہے جس کو وہ عالم حال کہا گیا ہے نا، کہ ان کے اوپر پھر وہ چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر وہ تفسیریں سجھاتے ہیں جس کو علم وہبی کہا گیا ہے۔ ایک تو علم کسبی ہوتا ہے نا، جو میں اور آپ اداروں میں بیٹھ کے، مدرسوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں بیٹھ کے حاصل کرتے ہیں۔ دوسرا علم ہے علم وہبی، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر ہم اپنا تعلق قائم کر لیں جیسے کہ قائم کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ہم صبح اٹھیں گے تو ہمیں ایک علم کا ایسا حصہ عطا کریں گے جو شاید کسی کے پاس بھی نہ ہو، جو ہم نے کسی کلاس روم میں بیٹھ کے حاصل نہیں کیا ہوگا، اس کو علم وہبی کہتے ہیں۔ تو یہ باتیں وہی انسان کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم وہبی دیا، اور وہ ان کو جو دیا وہ شمس تبریز کے ذریعے دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تھا جلال الدین رومی کے حوالے سے کہ انہوں نے کیسے اپنی مثنوی میں، مختصر میں بتا رہا ہوں کیونکہ ٹائم ہمارا لمیٹڈ ہے، ورنہ تو اس کے اوپر میرا پورا کورس بھی اویلیبل ہے جو ہم بیان کر سکتے ہیں کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو۔ یہ اب ہم آتے ہیں دوسری طرف کہ جلال الدین رومی کے بعد ہم نے جو بات کرنی ہے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ انہوں نے کس طریقے سے عشق رسول کا پیغام جو ہے اپنی شاعری میں اور اپنے فلسفے میں بیان کیا ہے۔ میں نے کسی بھی چیز کی تخصیص کیے بغیر ہر طرح کے رائٹرز کی کتابیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ڈاکٹر وزیر آغا ایک بہت بڑے اردو ادب کے ایک آپ کہہ لیں کہ آئیکن تھے، میرے والد صاحب کے دوستوں میں سے تھے، ان سے میں ملا بھی ہوں، یہ ادبی رسالے بھی لکھا کرتے تھے، شائع کیا کرتے تھے، انتقال ہو گیا ظاہر ہے ان کا۔ تصورات عشق و خرد، خرد کہتے ہیں عقل کو، عشق سمجھتے ہیں آپ محبت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے، اور اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، ٹھیک ہے۔ خرد عقل کو کہتے ہیں، اور علم و عشق یہ علامہ اقبال کی دو ٹرمز ہیں جو استعمال ہوتی ہیں۔ علم کا تعلق عقل سے ہے، عشق کا تعلق دل سے ہے۔ اس پہ الگ بھی بحث ہوگی، میں زیادہ تفصیل میں جا نہیں سکتا۔ پھر اقبال کا تصور عشق ایک اور کتاب ہے، یہ ایک اور کتاب ہے سید رئیس احمد جعفری کی، اقبال اور عشق رسول۔ تو اس کے کنٹیکسٹ میں مزید کتابیں بھی ہیں جو آج کل شائع ہوئی ہیں، یہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، کوئی ایک دو کتابیں نہیں ہیں، ہر دور میں یہ کتابیں لکھی جاتی رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب یقیناً آج سے کوئی 40 سال پرانی ہوگی، وزیر آغا صاحب اس زمانے کے ہیں، میں نے جانتا ہوں پرسنلی۔ یہ کتابیں آج کے دور کی ہیں۔ معارف فکر اقبال، یہ جیلم میں رہتے ہیں رائٹر دوست ہیں، انہوں نے یہ کتاب مجھے گفٹ بھی کی ہے۔ یہ ساری کتابیں میرے پاس موجود ہیں، اس کا مطلب یہ پاکستان میں ملتی ہیں، آپ خرید سکتے ہیں۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتابیں خریدا کریں۔ میں 1983 سے جب میں یونیورسٹی میں داخل ہوا تھا میں کتابیں خرید رہا ہوں، اور اس وقت میرے پاس 7000 بکس کی کلیکشن ہے، اور اس میں بڑی ورائٹی ہے۔ اقبال بارگاہ رسالت میں، اقبال بارگاہ رسالت معاب میں، اقبال اور محبت رسول، اور یہ کتابیں ہیں۔ اب ہم آتے ہیں علامہ اقبال کے ان اشعار کی طرف مختصراً، جس میں علامہ اقبال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کا یا عشق کا بھرپور اظہار کیا ہے۔ کچھ اشعار سے تو آپ واقف بھی ہوں گے، کچھ نئے بھی آپ کے لیے ہوں گے۔
خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. دانش فرنگ کیا ہے؟ وزڈم آف دا ویسٹ. اب یہ بدقسمتی ہے خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے کہ ان کو اقبال کو سمجھانے کے لیے مجھے انگلش استعمال کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہماری اردو بہت کمزور ہو گئی ہے. یہ میرا تجربہ ہے. میں یونیورسٹی میں اقبال کو بھی پڑھاتا ہوں، اقبالیات پڑھاتا ہوں، ٹھیک ہے، اپنے شوق سے. اور اس میں بچوں کو یہ لفظوں کا مطلب ہی نہیں پتہ ہوتا. اردو ہماری بہت کمزور ہو گئی ہے، اس لیے انگلش میں تھوڑا ہم یوز ٹو ہوتے ہیں یونیورسٹیوں میں. تو یہ دانش فرنگ کا مطلب ہے وزڈم آف دی ویسٹ. تو اس کا جو جلوہ ہے، اس کی جو جلوہ گری ہے، اس کی جو چکا چوند ہے، وہ علامہ اقبال کو خیرہ نہیں کر سکا. آنکھیں چندیا جاتی ہیں نا تیز روشنی سے. تو دانش فرنگ کی جو جلوہ ہے، اس کی جو تیز روشنی ہے، جو آج بھی جس سے اس وقت پورا نوجوان نسل مروب ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ظاہر ہے وہ چیزیں ہیں، ان میں علم ان کے پاس ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. تو سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ ہے، مدینہ و نجف. یعنی خیرہ کیوں نہ کر سکیں؟ آنکھوں میں میں نے سرما وہ ڈالا ہوا ہے جس میں کوئی ایسی روشنی اثر انداز نہیں کر سکتی ان آنکھوں کو. اور وہ سرما کہاں ہے؟ کیا ہے سرما؟ ایک تو سرما ہے نا، یہ خاک ہے مدینہ کی، نجف کی جو خاک ہے وہ میری آنکھوں کا سرما ہے. اب خاک کو سرما بنا لینا، اس سے بڑی محبت کی اور کیا چیز ہوگی؟ الفاظ کے ظاہر ایک دل کی کیفیت ہے نا، عشق نام ہی اسی چیز کا ہے. پھر کچھ اور اشعار ہیں. نوع انسان را پیام آخری عاملو رحمت للعالمین. یعنی بنی نوع انسان جو ہیں یہ آخری پیغام ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس سے بہترین تخلیق اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں بنائی، رائٹ. اور انبیاء جو ہیں وہ بھی انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں، فرشتوں میں سے نہیں ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں. تو بنی نوع انسان آخری پیغام ہے، جس میں سب سے بہترین ہستی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آخری نبی بھی وہی ہیں، خاتم النبیین بھی وہی ہیں، اور جہانوں کی وجہ آپ رحمت للعالمین کی ذات ہے. یعنی جتنی بھی کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے یہ آپ کی شان کے لیے بنائی ہے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تھا. تجھ سے میری زندگی میں سوز و تب و درد و داغ. یہ مختلف کیفیات ہیں، جس کو سوختہ دل نہیں کہا تھا پیچھے ہم نے، کہ دل میں درد بھی ہے، سوز بھی ہے، تب و تاب بھی ہے، ایک پیشن بھی ہے، ایک جنون بھی ہے، آگے بڑھنے کی لگن بھی ہے. تب کا مطلب یہ ہے. اور داغ بھی ہے، کچھ غم بھی ہیں، کچھ سوز بھی ہیں، کچھ جلن بھی ہے، کچھ کوڑن بھی ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، امت کے لیے، اس قوم کے لیے، ہر طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں. اور میرے پاس اصل چیز کیا ہے؟ تو ہی میری آرزو، تو ہی میری جستجو. یہ تو سے یہاں پہ مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تازہ میرے ضمیر میں مارکا کہن ہوا. ایک پرانا مارکا. کون سا؟ ابو لہب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مارکا تھا. ابو لہب نے کیا کہا تھا کہ اس بات کے لیے آپ نے ہمیں بلایا تھا جب آپ نے پہلی دفعہ دعوت دی تھی ایک پہاڑ پہ چڑھ کے. تو ابو لہب کے الفاظ ہیں نا کہ آپ نے اس بات کے لیے ہمیں بنایا تھا. تو جس پہ وہ سورہ لہب جو ہے وہ تبت یدا والی جو صورت ہے وہ نازل ہوئی. تو اس مارکے کی طرف، یعنی اس کشمکش کی طرف، اس ڈائلاگ کی طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق کا پیغام دے رہے ہیں، ابو لہب آگے سے مغلظات بک رہا ہے، تو وہ مارکہ کہن وہ ہے. بات سمجھ گئے آپ؟ تازہ میرے ضمیر میں، یعنی میرے ضمیر میں، میرے اندر کے وجود پہ وہ تازہ ہو گیا ہے. اور وہ کیا تازہ ہو گیا ہے کہ مجھے حقیقت سمجھ آ گئی ہے. عشق کیا ہے؟ تمام مصطفیٰ. یعنی عشق کی حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور عقل کیا ہے؟ عقل ہے بولہا. یعنی عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے. یعنی عقل سے اگر ہم صرف کام لیں گے نا، صرف، تو دھوکے میں آئیں گے، کیونکہ اس پہ شیطان جلدی غالب آتا ہے. دل کو ایسا بنائیں کہ وہ عشق کرنے والا دل بن جائے، اور اس کا عشق جو ہے وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو. می توانی منکر جزاں شدن، منکرات شان نبی نتواں شدن. یہ فارسی کا شعر ہے کہ تو اے بندے، اے انسان، تو خدا کا منکر تو ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا انکار ممکن نہیں. اور یہ بات بالکل سچ ثابت ہوتی ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہندو لوگ بھی، کرسچین لوگ بھی، غیر مسلم بھی، ٹھیک ہے نا،
وہ اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں، دہریے بھی اس بات کو ایڈمٹ کریں گے کہ یہ جو ایک ہستی ہے یہ سب سے اعلیٰ ترین ہستی ہے۔ ایسے ثبوت کئی موجود ہیں، لوگوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، 100 انفلوئنشل پیپل آف دی ورلڈ، اس میں سب سے پہلا باب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے۔ لنکن ان میں چلے جائیں جہاں پہ قائد اعظم نے بھی تعلیم حاصل کی تھی، وہاں پہ دا گریٹسٹ لا گیورز آف دی ورلڈ میں سب سے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ قائد اعظم نے داخلہ وہاں لیا اسی لیے تھا کہ اس یونیورسٹی، اس ادارے کے بورڈ کے اوپر جو انٹرنس ہے اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ علامہ قائد اعظم کی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ وہ شعر ہے جو جواب شکوہ میں آخری شعر ہے کہ پورا اقبال شکوہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، پھر اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اور اس جواب کے آخر میں کہتے ہیں کہ جو تم نے مجھ سے شکوے کیے ہیں ان کو اگر دور کرنا ہے تو اس کا آخری حل یہی ہے۔ آخر میں شعر اسی لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا اگر میں اور آپ کر لیں تو یہ سارا جہان ہمارے زیر نگیں آ سکتا ہے۔ اور صحابہ نے اور ان کے تابعین اور تبع تابعین نے، اور جب جب مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے اس دنیا پہ، اس جہان پہ، وہ انہی لوگوں نے کی ہے جنہوں نے محمد سے وفا کی ہے۔ اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو ترک کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو ترک کرنا ایک ہی بات ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تا۔ پھر مزید ایک خاص کیفیت میں علامہ اقبال یہ شعر بیان کرتے ہیں: تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر از رہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ جس سے انسان کو بہت محبت ہوتی ہے نا، وہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے سامنے میرے عیب نہ آئیں۔ یہ وہ کیفیت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اے رب العالمین، تو دو جہانوں سے بے نیاز اور غنی ہے، اور میں ایک لاچار اور عاجز انسان ہوں۔ اپنے بارے میں اقبال فرما رہے ہیں، میری عاجزانہ التجا ہے کہ روز قیامت میری خطاؤں کا عذر سنیے گا اور مجھے اپنے رحم و کرم سے نوازیے گا۔ ظاہر انسان تو یہی کر سکتا ہے۔ اے رب العزت، اگر روز قیامت میرا حساب کتاب لینا ناگزیر ہو گیا، یعنی لینا ہی پڑا آپ کو، مجھے بغیر حساب کے آپ نہیں چھوڑیں گے، تو میری ایک درخواست ہے پھر کہ میرا حساب کتاب سرور کونین کی نگاہوں کے سامنے نہ لیجیے گا۔ یہ اقبال کی کیفیت ہے۔ میرے جیسا بندہ بھی روانسا ہو جاتا ہے، جس نے یہ شعر لکھا ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا۔ آپ سوچیں ذرا، وہ شخصیت، وہ ہستی جو ہمارے لیے روتی رہی، اس کے سامنے ہمارے اعمال آ گئے تو کدھر جائیں گے؟ جس نے ہماری شفاعت کرنی ہے۔ چوں بنام مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب میں گردد وجود۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی پر درود پڑھتا ہوں تو میرا وجود ندامت کے باعث پانی پانی ہو جاتا ہے۔ اور درود شریف کے حوالے سے علامہ اقبال کا بہت ایک مشہور ہسٹوریکل ایک فیکٹ ہے کہ اقبال کو یہ مقام ملا کیسے۔ یہ کتابوں میں تحریر ہے اور یہ مستند بات ہے کہ علامہ اقبال کو یہ مقام ملا ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھنے سے۔ اور لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک خاص ٹائم پیریڈ کے دوران، اب وہ کیلکولیٹ کر لیں گے وہ کتنا ٹائم پیریڈ ہو سکتا ہے، 5 6 7 سال تو بن ہی جاتے ہیں۔ میں نے حساب لگایا تھا ایک دفعہ کہ انہوں نے ان 4 5 سالوں میں مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح شام درود شریف کی اخیر کر دی، اور 1 کروڑ کی تعداد میں درود شریف بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ صوفیہ اور یہ حال، عالم حال اسی کو کہتے ہیں۔ وہ جو سلوک کی منزلیں ہیں اور تصوف ہے اور صوفیزم جس کو ہم کہتے ہیں، وہ یہی کچھ ہے کہ اس وقت پھر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں فرشتے سنتے ہیں اور وہ پھر لے کر جاتے ہیں یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، آپ کا میرا نام بتایا جاتا ہے ان کو۔ یہ کوئی کم خوش قسمتی کی بات ہے؟
کہ اس شاہ وقت کو آپ کا نام دیا جائے, میرا نام دیا جائے کہ اس بندے نے جس کا باپ یہ ہے اس نے یہ درود شریف آپ کے لیے پڑھا ہے. تو آپ سوچیں جتنا پڑھیں گے اتنی ہی پھر ان کی توجہات ہوتی ہیں. جب وہ توجہات ہو جائیں, یہ ایک الگ دنیا ہے جس کو عالم حال کہا تھا شمس تبریز نے نا, یہ حال کی دنیا اسی کو کہتے ہیں, وہ سائنس سے سمجھ آنے والی چیز نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا دل کو دل سے راہ ہوتی ہے محاورتاً, یہ توجہ اسی کو کہتے ہیں. تو یہ مقام اقبال کو اس وجہ سے ملا جو کہ وہ تھی درود شریف کی کثرت. یہ اقبال کی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں نظم ہے. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب, گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب, عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ, ریزہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. عرب کی جو سرزمین تھی, شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و با یزید تیرے جمال بے نقاب, شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. ہم نماز سب پڑھتے ہیں, ابھی آپ نے پڑھی ہے, میں پڑھ کے آیا ہوں, لیکن شوق کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی نیت سے پڑھتے ہیں, یا کوئی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا, جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. یہ اقبال کا ہی شعر ہے. تو ہمیں اپنے نماز میں حضوری جس کو کہا گیا نا, جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع اور خضوع فرمایا ہے, وہ یہی ہے کہ شوق ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے, ان کی سنت ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اللہ کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں ہر رکعت کے اندر. تو اگر ایسا شوق نہیں ہے تو میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب, تو میں بھی ایک پردے میں رہوں گا اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ بھی پردے میں رہیں گے, وہ حجاب ختم ہی نہیں ہوگا. حجاب تو ختم کرنا ہے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. یعنی عقل بھی مراد پا گئی, عشق بھی مراد پا گیا. عقل کا تعلق اور دل, عقل اور علم اور عشق اور دل دونوں مراد پا جائیں گے, اپنی منزل پا لیں گے اگر نگاہ ناز ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور وہ کیسے ہوتی ہے؟ درود شریف کی کثرت سے. اور ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے, پیر عزیز الرحمان ہزاروی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, وہ میرے شیخ تھے, تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ درود شریف کی کثرت کیا کرو, اور کثرت سے مراد ہے کہ منیمم ٹائم میں میکسیمم پڑھو. اور وہ ظاہر پھر مختصر درود شریف پڑھیں گے تو وہی زیادہ ہوگا, کم وقت میں زیادہ تعداد میں. وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود بھی ہے, سلام بھی ہے. آتے جاتے پڑھیں. آپ گھر سے نکل کے مسجد میں آئیں تو آپ آنے جانے میں دیکھ لیں, میرے خیال میں 500 سے 1000 تو روز ہو جایا کرے گا ایک نماز کا. یہ تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں. پھر علامہ اقبال کی یہ کچھ اشعار ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ اقبال نے جو کچھ بھی لکھا ہے اپنی شاعری میں, اپنے فلسفے میں بیان کیا ہے, وہ قرآن اور رسول کے عشق کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ اشعار ہیں, ان کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں. اگر میرے دل کا آئینہ جوہروں سے خالی ہے, اگر میری باتوں میں قرآن مجید کے سوا کچھ بھی ہے, تو حضور والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی تمام زمانوں کے لیے صبح کا سر و سامان ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سینے کے اندر سب چیزیں دیکھ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری فکر کی عزت کا پردہ چاک کر دیجئے, اور ایسا انتظام فرمائیے کہ میرے کانٹے سے پھولوں کی یہ کیاری پاک ہو جائے. زندگی کا لباس میرے جسم پر تنگ کر دیجئے, اور ملت کو میری برائیوں سے بچائے رہیے. میرے بے سر و سامان کھیت کو سبز نہ ہونے دیجئے, اور اسے اپنے ابر بہار سے فیض نہ بخشیے. میرے انگور کی رگوں میں شراب خشک کر دیجئے, اور میری کافوری شراب میں زہر ڈال دیجئے. کب؟ یا قیامت کے دن مجھے ذلیل و رسوا ہونے دیجئے, اور اپنے پاؤں کے بوسے سے بے نصیب رکھیے, اگر میرے کلام میں یہ ساری قرآنی آیات کے مفہوم نہ آتے ہوں. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ ساری اپنے لیے بد دعائیں کی ہیں نا, یہ کوئی نہیں کر سکتا اپنے لیے, اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. یہ ظاہر ان کو ایک اعتماد تھا, ایک یقین تھا, اور وہ تب ہی حاصل ہوا جب ان کو وہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا درود شریف کی کثرت سے. پھر آخر میں یہ 3 نظمیں ہیں جو نمائندہ نظمیں کہی جا سکتی ہیں علامہ اقبال کے اردو کلام میں, خاص طور پہ. فارسی کا کلام تو ہم نے یہاں پہ زیادہ چھیڑا ہی نہیں ہے. ایک ہے ذوق و شوق, دوسری ہے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں, اور تیسری ہے روح محمد. یہ ان کے اشعار ہیں.
آئی صدائے جبرائیل تیرا مقام ہے یہی، اے فراق اہل فراق کے لیے عیش دوام ہے یہی، آیا کائنات کا معنی دیر یاب ہے تو سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو، یعنی جتنے قافلے ہیں، جتنی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں دنیا میں، کائنات میں، سب آپ کی تلاش میں اور آپ کے ذریعے اللہ کی تلاش میں۔ یہ صرف 2 شعر میں یہاں بیان کر رہا ہوں، یہ طویل نظم ہے۔ پھر ایک یہ میں نے انگریزی رکھی ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اردو نہیں سمجھ سکتے، جن کی انگلش اچھی ہے وہ انگلش میں سمجھ لیں، ہوتے ہیں ایسے، میرے اسٹوڈنٹ ظاہر یونیورسٹیوں میں اکثر ایسے ہی ہیں، ورنہ اردو میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے، اس وقت نہیں ہے۔ گراں جو مجھ پہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے رختے سفر روانہ ہوا، یہ ایک منظر کھینچا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے کا۔ قیود شام و سحر سے میں بسر تو کی، لیکن نظام کہنہ عالم سے آشنا نہ ہوا، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو، کہا حضور نے، اب ملاقات ہو رہی اقبال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا حضور نے۔ اچھا یہ وہ اقبال ہیں جو مدینہ منورہ میں نہیں گئے، کس منہ سے جاؤں گا، یہ ریکارڈڈ ہے۔ جب انگلینڈ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ان کو کہا کسی بزرگ نے کہ آپ حرم سے ہوتے ہوئے چلے جائیں، انہوں نے کہا کس منہ سے جاؤں گا۔ یہ عشق کی ایک عجیب کیفیت ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ اس بارگاہ میں موجود ہیں، حاضری میں موجود ہیں۔ یہ بارگاہ، یہ حاضری ان کو کیسے نصیب ہوئی؟ یہ اللہ۔ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، اس نے تھیسس کیا اقبال کے اوپر، بچی تھی، اس نے کہا سر میں نے جتنا اقبال کو پڑھا ہے اس تھیسس کے لیے، مجھے تو لگتا ہے وہ اس دنیا کے آدمی ہی نہیں تھے۔ میں نے کہا بیٹے وہ عالم حال کے آدمی تھے، وہ روحانی دنیا کے انسان تھے، انہوں نے روحانی سفر کیے، اور وہ روحانی سفر آپ کو بھی ہو سکتے ہیں، مجھے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ان چیزوں کی طرف آنے کی ضرورت ہے جس کو آپ روحانیت یا تصوف کہتے ہیں۔ کہا حضور نے، اے اندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نواز گداز، ہمیشہ سرخوش جام ولا ہے دل تیرا، فتادگی ہے تیری غیرت سجود و نیاز، اڑا جو پستی دنیا سے تو سوئے گردوں، سکھائی تجھ کو ملائک نے رفت پرواز، نکل کے باغ جہاں سے برنگ بو آیا، یعنی خوشبو کی طرح اڑ کے تو دنیا سے میرے پاس آ گیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں۔ اب اقبال بتاتے ہیں اپنی کیفیت کہ میں کیا تحفہ لایا ہوں۔ کہتے ہیں حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، دہر کہتے ہیں زمانے کو، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ یہ ہماری بھی آواز ہے، آپ کی بھی آواز ہے۔ ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں۔ آبگینہ ایک قطرے کو کہتے ہیں، آنسوؤں کا قطرہ۔ مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی۔ جنت میں تو آنسو نہیں ہوں گے نا، وہ غم کے آنسو دنیا میں ہوں گے، درد کے آنسو، تب و تاب کے آنسو، داغ کے، فراق کے آنسو۔ آخری شعر ہے، جھلکتی، اچھا اس آنسو میں کیا ہے، وہ آنسو کیوں ہے؟ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ اب طرابلس کی جگہ آپ غزہ لگا دیں، حالات وہی ہے۔ یہ کیفیت بیان کی اقبال نے رسالت مآب کے حضور۔ پھر یہ آخری نظم ہے، اے روح محمد، مخاطب ہیں نبی کریم سے، روحانی دنیا میں روح محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے، وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے، ہر چند ہے بے قافلہ و راہ لاؤ زاد، اس کو ہو بیاباں میں خودی خان کدھر جائے، اس راز کو اب فاش کرے روح محمد، آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔ یہی ہماری کیفیت ہے۔ اس کے بعد جسٹ آپ کی آپ کہہ لیں کہ آپ کو جسٹ ایز اے گائیڈ کچھ کتابیں ہیں جو میں آپ کو شو کرنا چاہ رہا ہوں۔ چاہیں گے تو میں آپ کو یہ سلائڈ شیئر بھی کر دوں گا تاکہ یہ کتابیں آپ کے پاس آ جائیں۔ یہ ساری ملتی ہیں بازار میں، ایسا نہیں ہے کہ یہ ملتی نہیں ہیں، نیٹ سے میں نے کوئی امیجز صرف یہاں ہائی لائٹ کر دی ہیں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور یہ وہ کتاب ہے، میں مولانا مصلوی کی رومی کو
رومی کی مولانا مصنوی کو پچھلے 15-20 سال سے یا 12-18 سال سے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے سرے میں نہیں آتا تھا کہ رومی کہنا کیا چاہتے ہیں. 2020 میں جب میں سیالکوٹ میں تھا اور میں ریسرچ کر رہا تھا ان کی مصنوی پہ تھیسس کروانے کے لیے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن میں, تو یہ 2 کتابیں میں نے کسی زمانے میں خریدی تھیں. یہ 2019 میں خریدی تھیں. تو اس سے مجھے پڑھنا جب میں نے شروع کیا تو مجھے لگا کہ اچھا, رومی جو اصل مصنوی ہے 28 اشعار کی, وہ ایک روح کا سفر ہے جو روح بدن کے پنجرے میں قید ایک پرندے کی طرح ہے اور اپنے خالق سے ملنے کے لیے بے چین ہے. جب تک وہ بدن میں قید ہے تو وہ سفر کیسے ہوگا؟ بس یہ وہ مصنوی ہے کہ بدن کے پنجرے میں روح قید ہے لیکن وہ سفر اللہ تک کرنا چاہتی ہے. مر کے تو ہو ہی جائے گا انشاءاللہ, اللہ سے جا کے ہم ملیں گے, دیدار بھی ہوگا, لیکن اس وقت تک جب تک روح بدن کے پنجرے میں ہے یہ اللہ کے ساتھ کیسے جڑ جائے. تو اس آتھر نے, جو کہ ایک پاکستانی ہے, نام سے تو نہیں لگتا, ڈاکٹر ایکان ترکمان, یہ ترکی میں رہتے ہیں لیکن ہیں پاکستانی, انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. یہ اردو میں ہے, یہ اس کا انگلش ورژن ہے, بہت آسان الفاظ میں ہے. اسی کے اراؤنڈ میں نے ایک پورا کورس بھی ڈیزائن کیا ہوا ہے جو آگے آپ کو نظر آ جائے گا. یہ ہے مختلف کتابیں جو ویسٹ میں لکھی گئی ہیں, جو ٹرانسلیشنز کی گئی ہیں رومی کی, اور کچھ اردو کتابیں بھی ہیں. یہ ساری میں آپ کو, یہ سب ملتی ہیں بازار میں. اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں, مجھ سے کہیں گے تو میں بھی آپ کو دلوا سکتا ہوں یہ ساری. یہ حکیم محمد اختر بہت بڑے عارف تھے, ان کی یہ درس مصنوی ہے. رمضان شریف کی راتوں میں انہوں نے مصنوی کا درس دیا ہے. یہ ایسی کتاب ہے, اعتکاف کی راتوں میں لوگوں نے پھر اس کو لکھ لیا اور شائع کر دیا. یہ شبلی نعمانی جو سیرت النبی کے مصنف ہیں, ان کی کتاب ہے سوان مولانا روم. پھر مولانا اشرف علی تھانوی نے 24 جلدوں میں مصنوی کی شرح لکھی ہے, کلید مصنوی کے نام سے. 24 جلدیں, مذاق ہوتا ہے. پھر یہ علامہ اقبال کا سفر ہے پورا, یہ ان کا PhD تھیسس ہے, یہ اس کا ترجمہ ہے. یہ ان کے 7 لیکچرز ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام, یہ اس کا ترجمہ ہے. اس کی بے شمار تراجم ہیں, ایک میں نے یہاں مینشن کی ہے. یہ ان کی اسٹرے ریفلیکشنز, ان کی ڈائری, یہ وہ پبلش ہوئی ہے, جو پرسنلی ڈائری لکھتے تھے وہ, اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, چھوٹی مینس مختصر باتیں. یہ ان کے بیٹے جاوید اقبال کی زندہ رود, آپ کہہ لیں کہ سوانح عمری ہے علامہ اقبال کی اور ان کی فیملی کی. یہ ان کی اردو فارسی کتابوں کی کلیات ہیں. یہ وہ یوٹیوبس کے مختلف ریسورسز ہیں جو اگر آپ ان پہ جانا چاہیں اور سمجھنا چاہیں کہ رومی کی مصنوی ہے کیا, تو یہ 5 ریسورسز میں نے آپ کے لیے رکھے ہیں مختلف. درس مصنوی, یہ انڈین ایک آتھر ہیں, صوفی ہیں, عالم بھی ہیں. یہ احمد جاوید ایک فلاسفر ہیں, اس وقت لاہور میں رہتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر اس وقت کوئی فلسفے کا بندہ ہے تو وہ احمد جاوید ہے. اس کو سننا آسان کام نہیں ہے. اگر آسان سننا ہے تو ان کو سن لیں, نسبتاً ان کو سن لیں, یہ سب سے آسان ہی ہے. اور کافی ان ہنڈریڈز ہیں یہ ویڈیوز. 6 والیوم ہیں مصنوی کے, ان 6 والیومز کو ایکسپلین کرنے میں 2-4 ویڈیوز میں تو بات ہو نہیں سکتی نا. تو یہ پہلے 400-500 ویڈیوز ہوں گی, یہ ساری موجود ہیں یوٹیوب میں. ایک پہ چلے جائیں, آپ کہیں گے تو میں لنک موجود ہیں, یہ آپ کو اگر چاہیے تو میں آپ کو دے دوں گا یہ ساری سلائڈس. یہ علامہ اقبال کے حوالے سے کچھ ویب سائٹس میں نے آپ کے لیے رکھی ہیں, یہ بھی یوٹیوب کے چینل ہیں. یہ ڈاکٹر اسرار احمد اور اقبال, ان کے بڑے لیکچر ہیں علامہ اقبال کے اوپر. ڈاکٹر اسرار احمد کی تو بہت زبردست گفتگو ہم نے جوانی میں بہت سنی ہے, ابھی بھی ان کو سنتے ہیں. ان کی تفسیر جو ہے بیان القرآن ہے, میرا خیال اس کا نام ہے, if I'm not wrong, تو وہ اس کو میں پڑھتا بھی رہتا ہوں, اور اس میں بھی اقبال کے اشعار انہوں نے درج کیے ہوئے ہیں. یہ میری مختصر سی چھوٹی سی میری اپنی ذاتی کاوش ہے. اپنا جو میرا یوٹیوب چینل ہے کوئی اتنا وہ زیادہ مونیٹائزیشن والی کہانی نہیں ہے اس میں, صرف یہ ہے کہ اس میں اپنے اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ کے اوپر کچھ 10-12 نظمیں بانگ درا کی آسان الفاظ میں نے بیان کیے ہیں تاکہ آپ کو اقبال فہمی کا تھوڑا سا ادراک ہونا شروع ہو. اس کے بعد یہ ایک کورس ہے جو میں نے ڈیزائن کیا ہے, جو انشاءاللہ جلدی میں کہیں نہ کہیں اس کو لانچ کروں گا پچھلے 4 سال کے تجربوں سے. یہ رومی کا شعر ہے, تن زجاں و جاں زتن بستور نیست, لیک کسرا دید جاں دستور نیست. بدن روح سے ہے, یعنی بدن اور روح کا آپس میں گہرا تعلق ہے, اور روح بدن سے دور نہیں. روح بالکل بدن کے اندر ہے نا, بالکل جڑی ہوئی ہے, کوئی فاصلہ اتنا نہیں ہے, رائٹ. لیکن کسی کے لیے روح کو دیکھنے کا دستور ہی نہیں ہے, یعنی لوگوں کی توجہ ہی نہیں ہے روح کے اوپر. ہر کوئی اپنی فزیکل ڈیولپمنٹ, باڈی کی ڈیولپمنٹ, فزیکل ہیلتھ جس کو ہم کہتے ہیں, فٹنس, جمز, یہ وہ سارا کرتے ہیں, وہ بہت ضروری ہے, اس سے انکار نہیں ہے.
لیکن روح کی پرورش، روح کی افزائش، اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی نرشمنٹ پہ کسی کی توجہ نہیں ہے. یہ رومی کے الفاظ ہیں اس زمانے میں، آج کیا عالم ہوگا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، اس وقت مغرب روح کے اوپر توجہ دیتے ہوئے ایک ٹرم یوز کر رہا ہے پچھلے 20-25 سال سے. ہم اس کو چونکہ پڑھتے رہتے ہیں، ہمارا فیلڈ ہے یہ اسپرچول انٹیلیجنس. یہ ٹرم اگر آپ دیکھیں تو مینجمنٹ سائنس کے لوگ، بزنس کمیونٹی کے لوگ، ہر طرف یہ اسپرچول انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے. لیڈرشپ اینڈ اسپرچول انٹیلیجنس، یعنی روحانیت کس طریقے سے ہمارے کاموں کو پروان چڑھا سکتی ہے یا بہتر سے بہتر بنا سکتی ہے. تو ہم اسپرچول انٹیلیجنس کے پیچھے تو چلے جا رہے ہیں، چلیں اسی کو لے لیں، الٹیمیٹلی وہ اسی طرف آئے گی. بات وہ یہی ہے. تو رومی کہتے تھے کہ ہمارے پاس وہ سودا ہے جس کا خریدار کوئی نہیں ہے. تو یہ وہ سودا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کورس کی شکل میں نے آپ کو دی ہے. یہ میرا ایک کورس ہے جس کو میں نے آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا شوگر کوٹڈ کر دی ہے، کیونکہ لوگ اس وقت روحانیت کے لفظ سے، تصوف کے لفظ سے، صوفیزم کے لفظ سے تھوڑے سے بھاگتے ہیں. آپ تو نہیں بھاگتے، آپ تو یہاں آئے ہوئے ہیں، لیکن کمیونٹی کا یہی حال ہے جو ہم یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں. تو میں نے اس کورس کا نام رکھا ہے جرنی آف اسپرچول انٹیلیجنس. لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں ان الفاظ کی طرف. ہمارے شیخ ہمیں کہا کرتے تھے کہ دین کی کڑوی گولی میٹھی کر کے شوگر کوٹڈ کر کے کھلاؤ. تو یہ میں نے شوگر کوٹ کر دیا اس کو، ٹھیک ہے، روحانیت کو، تصوف کو. تو جرنی آف اسپرچول انٹیلیجنس ود رومیز مثنوی. تو بات پھر وہی کریں گے ہم جو کہ ہم چاہتے ہیں کرنا، لیکن اس کنٹیکسٹ میں. تو یہ میں نے ایک کوشش کی ہے. یہ اس کورس کی آؤٹ لائن ہے تھوڑی سی، اگر آپ دیکھنا چاہیں. یہ اس میں 9 ماڈیولز ہیں ٹوٹل جو میں نے دیے ہوئے ہیں. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ ناپختہ اور خام انسان کی کیفیت ہے. یعنی میں یہ اپنے آپ کو ایزیوم کر لوں یا مان لوں اس بات کو کہ میں بالکل ایک خام آدمی ہوں، را مٹیریل جیسے ہوتا ہے. میں بنا ہی نہیں، میں نے اپنے آپ کو بنایا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. را مٹیریل سمجھتے ہیں نا، خام مال. یہ ایک چیز بنی ہوئی ہے. اس سے پہلے یہ را مٹیریل کی شکل میں تھی جس کی کوئی ویلیو نہیں تھی. تو میں اس وقت ایسا ہوں. یہ پہلا آپ کا سٹیج ہے. دوسری سٹیج کیا ہے؟ بیداری کی، کہ مادیت کی دنیا میں روحانیت کی تلاش کے لیے اب آپ جاگ جائیں، آنکھیں کھول لیں کہ مادیت کی میٹیریلسٹک ورلڈ کے اندر نان میٹیریلسٹک چیزیں جس کو ہم روحانیت کہتے ہیں، میٹا فزیکل کہتے ہیں، نان فزیکل، وہ چیزیں ہیں، اس کی تلاش میں اب آپ نکل کھڑے ہوں. یہ دوسرا قدم ہے، دوسری سٹیج ہے. تیسری کیا ہے کہ خواہشات اور جستجو، اس کے اوپر آپ کیا کریں کہ دنیا سے جدائی کا احساس رکھیں اور خالق سے ملنے کی تڑپ رکھیں، ورنہ سب نے، ٹھیک ہے نا. یہ چیز اپنے ذہن میں شعور میں لے کر آئیں، جس کو صوفیاء کہتے ہیں کہ موت کو روز یاد کیا کرو. حدیث شریف ہے کہ موت کو دن میں 25 مرتبہ یاد کرو. یہ وہ استحضار ہے جو مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے. یہ تیسری سٹیج ہے. چوتھی سٹیج کیا ہے کہ دنیاوی مال و اسباب سے لا تعلقی کے ذریعے روح میں بہتری کا آغاز. اسی دنیا میں رہیں گے، کمائیں گے بھی، کھائیں گے بھی، بچوں کو کھلائیں گے بھی، زندگی کی لذتوں کو حلال طریقے سے انجوائے بھی کریں گے، لیکن اس سے لا تعلقی رکھیں گے کہ بالآخر میں نے ان چیزوں کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. بس اتنا سا کام کرنا ہے شعوری طور پہ، ایک کوشش کے ساتھ. جنگل میں نہیں جانا، رہنا اسی دنیا میں ہے. پانچواں قدم کیا ہے؟ عشق حقیقی، محبت اور عشق الہی. اس کا استحضار کریں کہ اب مجھے دنیا کے لوگوں سے محبت کر لی، بیوی بچوں سے کر لی، اب اللہ تعالیٰ سے محبت کا وقت ہے. لگن اور تسلیم و رضا، کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے وہی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ورنہ تو کبھی انسان مطمئن نہیں ہوتا. روحانی سفر میں مقام حیرت اور اس کیفیت میں روحانی رہنما کی ضرورت. پھر آپ اپنا ایک گائیڈ تلاش کریں گے کہ میں روحانی سفر میں ان سٹیجز سے گزر چکا ہوں، اب میں اپنے روحانی سفر کا آغاز کر رہا ہوں. تو کیا میں اکیلا چلوں گا؟ اکیلا چلیں گے تو شیطان موجود ہے اس رستے پہ آپ کو چکنے کے لیے. تو یو مسٹ ہیو سم مینٹور ود یو، سم گائیڈ، سم شیخ، ٹھیک ہے نا، کوئی رہنما. تو ہمیں دنیا میں بھی چاہیے ہوتا ہے، تو یہاں بھی چاہیے. آج کل ہم گوگل سے رہنمائی لے کے پہنچتے ہیں نا، پن لوکیشن سے، تو وہ ضرورت ہے نا. تو اتنے بڑے سفر میں تو ظاہر ہم اکیلے کیسے جا سکتے ہیں. پھر 8واں مرحلہ کیا ہے؟ تمام مظاہر کائنات میں مشاہدہ حق. جب آپ اس سفر پہ چل پڑتے ہیں تو آپ کو ہر چیز میں اللہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. پھول کو دیکھیں گے تو سبحان اللہ کہیں گے، پھول کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ثنائی اور اس کی تخلیق کا ایک آپ کو احساس ہونا شروع ہو جائے گا، رائٹ. پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتحاد و یگانگت اور فنا فی اللہ، بقا باللہ، اللہ بس، ما سوا اللہ بس. یہ چیز رہ جاتی ہے کہ آخری حقیقت جو ہے وہ صرف اللہ ہیں. یہ اللہ بس، ما سوا اللہ بس، یہ بھی ایک فریز ہے ٹپیکل
جو سلطان باہو نے اپنی کتابوں میں استعمال کی ہے کہ اگر کچھ ہے حقیقت تو صرف اللہ ہے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ ہوس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، رائٹ؟ اسی کو کہا گیا ہے فنا فی اللہ و بقاء باللہ، یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو کے دائمی زندگی حاصل کرنی ہے۔ بلے شاہ سنبھرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور، یہ لوگ مرتے نہیں ہیں، یہ زندہ ہیں۔ میں ان کا کلام آپ کو سنا رہا ہوں، یہ زندہ ہونا ہوتا ہے نا، اور کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتحاد اور یگانگت ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ پھر جب مر جائیں گے تو انشاءاللہ اس عالم ارواح میں جائیں گے جہاں پہ پاک روحیں ہوں گی اور جہاں پہ خدا کا دیدار بھی ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔